چونکہ گھرانے میں پوری فیملی میں اس کا کوئی خاص رجحان نہیں تھا اور میرے اصرار پر پھر وہ انکار نہیں کر سکے، تو مجھے مجبوراً ایک قریبی مدرسے میں داخل کروا دیا جہاں میں نے حفظ شروع کیا۔ اسی دوران جو ہے نا وہ شہادت رسالے میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے سوال اور جواب چھپتے تھے، اسماء و رجال کی ایک پوری بحث ہوتی تھی، وہ اپنے طرف کھینچتی تھی مجھے، یعنی شیخ صاحب سے تعلق استوار کروانے میں ابو بکر صاحب کا بہت کردار تھا۔ تو اس وقت سے لے کر پھر میں ان کی وفات تک ان کے ساتھ ہی رہا۔ تو لوگ بھی نسبت کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا علی مرزا صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کہ ہم حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ جہاں تک علی مرزا صاحب کا تعلق ہے، یہ جتنی دفعہ بھی شیخ رحمہ اللہ سے ملے ہیں سوال جواب کے لیے ملے ہیں۔ جہاں تک استادی اور شاگردی کا تعلق ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم اکٹھے بیٹھے تھے، فون آیا، فون کی جو تصویر ہے میری طرف کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو علی مرزا کا مجھے فون آ رہا ہے، لیکن اب میں اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتا۔ مختلف شہروں میں تقاریر کے لیے، دروس کے لیے اور کچھ علمی دورہ جات ہوتے ہیں، ان کے انعقاد کے لیے بھی جاتا ہوں۔ یہ کتابیں آپ کی ابھی تک آ چکی ہوں گی؟ تقریباً 20 سے زیادہ ہیں، 20 سے زیادہ، اور اتنی ہی اب زیر طبع ہیں انشاءاللہ۔ تو جس کی ہم سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، شیخ حافظ محمد ندیم ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ماہنامہ مجلہ اشاعت الحدیث کے مدیر ہیں، اسی طرح سے شعبہ تحقیق و تالیف یا تحقیق و تصنیف مکتبہ اسلامیہ کے بھی مدیر ہیں، اور ان کا اہم تعارف یہ ہے کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ہیں۔ مطلب ان کا کوئی اور تعارف ہم نہ بھی کروائیں تو یہی ایک تعارف کافی تھا، لیکن بہرحال شیخ صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکالا۔ تو ہمارا یہ بیٹھک کا پروگرام اہل علم حضرات کے ساتھ، اور اسی طرح سے جو داعیان دین ہیں جو کوئی سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ کوئی نشست ہو جائے اور کچھ ہمیں معلوم ہو جائے، عام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا دین کی طرف آنا کیسے ہوا، روٹین لائف کیا ہے، مطالعہ کیسے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگ اس طرح سے آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ایسا بننا ہے، تو وہ کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اور ان کی جو دینی اور دعوتی خدمات ہیں ان کا ایک تعارف ہمارے سامنے آ جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا مطلب مختصر سا تعارف کروائیں، اور اپنا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ کہاں سے تعلق ہے، اور پھر اس میں اہم چیز یہ ہے کہ دین کی طرف کیسے آنا ہوا، مطلب پیچھے کیا گھرانہ دینی تھا۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دینی گھرانہ نہیں ہوتا، کوئی سبب، کوئی واقعہ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ تعلق کیسے بنا، تو اس کے پیچھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ جزاکم اللہ۔ میں ایک عام فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہماری گجر فیملی ہے جی، اور دنیا دار فیملی تھی، دین کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن میں بچپن ہی سے مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اس وجہ سے جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کو سننے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ تو آپ کا تعلق پیچھے کہاں سے، لاہور سے کہاں سے؟ میں بیسیکلی گجرانوالہ سے ہوں۔ گجرانوالہ سے۔ گجرانوالہ کا ایک گاؤں ہے جلال بلگن۔ اچھا۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی بتا دوں کہ علماء دیوبند کے بڑے معروف عالم دین ہیں مولانا احمد علی لاہوری۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ ان کی جائے پیدائش بھی ہمارا گاؤں جلال بلگن ہی ہے۔ اچھا 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 اچھا۔ تو اس گاؤں سے میرا تعلق ہے، وہیں میں پیدا ہوا، اور وہیں پر ابتدائی اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ جب میں تقریباً 7ویں کلاس میں پہنچا تو مجھے بہت زیادہ شوق پیدا ہوا کہ میں
قرآن مجید کو حفظ کروں اور پھر دین کی مزید جو تعلیم ہے وہ حاصل کروں۔ تو ہمارے چونکہ گھرانے میں پوری فیملی میں اس کا کوئی خاص رجحان نہیں تھا، تو میں نے اصرار کیا اور میرے اصرار پر پھر وہ انکار نہیں کر سکے، تو مجھے مجبوراً ایک قریبی مدرسے میں داخل کروا دیا جہاں میں نے حفظ شروع کیا۔ اور یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ میں تقریباً 2 سال کا تھا تو میرے جو والد تھے وہ فوت ہو گئے تھے، اور میری ساری پرورش میری والدہ اور میرے بڑے بھائی، ان کا نام محمد رفیق ہے، انہوں نے کی ہے اور بڑی محنت کی ہے۔ یعنی مجھے آخر تک تعلیم مکمل ہونے تک انہوں نے کسی قسم کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں والد کی شفقت سے محروم ہوں۔ میں اولاد کی طرح پالا ہے، اولاد کی طرح پالا ہے۔ تو یہ نام میں نے اس لیے بھی لینا ضروری سمجھا ہے کہ اس اعتبار سے ان کا بھی شکریہ ادا ہو جائے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، اور میری والدہ بھی وفات پا چکی ہیں، اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ دے۔ تو میں اپنے اصل سوال کی طرف آتا ہوں کہ علماء کو سننے کی وجہ سے بہت رغبت ہوئی کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں، تو حفظ کیا، اور حفظ کے بعد عام طور پہ جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ دوبارہ اسکول میں پڑھیں آپ، تو میں اسکول میں پڑھنے جا ہی رہا تھا کہ مجھے پھر ایک عالم مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا وقت لگایا ہے، حفظ کیا ہے، اور اگر آپ نے اب مدرسے میں نہیں پڑھا تو یہ آپ یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے۔ بہرحال یہ بات مجھے پسند آئی، میں مدرسے میں داخل ہو گیا، اور ویسے بھی میں مدرسے میں اس لیے بھی جانا چاہتا تھا کہ مجھے بڑی محبت تھی علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ سے، اور میں ان کی طرح ایک عالم بننا چاہتا تھا، خطیب بننا چاہتا تھا۔ تو آج جو میرے نام کے ساتھ یہ ظہیر لگا ہوا ہے، یہ بھی اسی مناسبت سے ہے کہ مجھے ان سے بڑی محبت تھی، عقیدت تھی۔ تو میں مدرسے میں گیا اللہ کی توفیق سے۔ ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، دینی نہیں تھا، یعنی علماء نہیں تھے اس حد تک کہ بس نماز پڑھ لی، اور عقیدہ توحید اللہ کے فضل سے موجود تھا۔ مطلب اہل حدیث فیملی سے تھے ہم، لیکن دینی نہیں تھا۔ اور جب میں نے مدرسے کی تعلیم مکمل کی تو مدرسے کی تعلیم کے دوران ہی ایک رسالہ اس وقت شائع ہوتا تھا، مجلہ ماہانہ، اس کا نام تھا شہادت، اسلام آباد سے۔ تو آپ کی مدرسے کی تعلیم کوئی کتنی عمر تھی آپ کی جب آپ نے مکمل کر لی تھی، یا کس سن میں تقریباً؟ کوئی 2000 میں میں جامعہ سے مکمل فارغ ہو گیا تھا، یعنی جو بخاری تھی وہ پڑھ لی تھی ہم نے۔ مطلب ابھی آپ کو 20 سال ہو گئے؟ 20 سال تقریباً، استاذی کے 20 سال ہو گئے۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو اسی دوران جو ہے نا وہ شہادت رسالے میں شیخ زبیر علی ظہیر رحمہ اللہ کے سوال اور جواب چھپتے تھے، فتاویٰ۔ تو ان کے فتاویٰ میں یہ بہت عام چیز ہوتی تھی، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اور پھر اسماء و رجال کی ایک پوری بحث ہوتی تھی، وہ اپنے طرف کھینچتی تھی مجھے۔ اور اسی دوران میں نے ایک جگہ پہ نماز پڑھانا شروع کی اور عصر کے بعد درس دیتا تھا۔ وہاں پہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو سلطان محمود صاحب کے شاگرد تھے، محدث جلال پور پیر والا، وہ وہاں پہ رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو فارغ ٹائم پہ مشکات پڑھایا کروں گا، وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ مجھے مشکات پڑھاتے تھے۔ ان کے ایک بیٹے تھے ابو بکر صدیق صاحب، اسلام آباد میں آج بھی وہ بڑے معروف ہیں، اور ایک عربی اخبار کے وہ ایڈیٹر بھی ہیں، اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ قاری انس صاحب، مکتبہ عربی کتب کا بہت ذخیرہ ان کے پاس ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق صاحب نے میرے جو شوق کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے عالم ہے زبیر علی ظہیر صاحب، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ تو میں اس کا کوئی سبب نکالتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ان کو پڑھا ہوا تھا اور دل میں ایک عقیدت سی تھی، خواہش تھی۔ وہ مجھے ایک دفعہ ایک پوری کلاس ہماری کو لے گئے وہاں پر، ہم تقریباً 15-20 لڑکے تھے حضروں میں۔ پہلی دفعہ جب ہم گئے، شیخ صاحب کی لائبریری دیکھی، بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہماری آؤ بھگت کی اور پھر جو ہمارے سوالات کے جوابات انہوں نے بڑی خوش دلی سے دیے۔ یہ کوئی کس سن کا واقعہ ہوگا، کوئی اگر یہ تقریباً زور ڈالیں تو 1900
98 کی بات ہے غالباً. 98 کی بات. ہاں جی. ٹھیک. تو اس وقت میں نے دل میں یہ عزم کر لیا کہ اگر جب میں جامعہ سے فارغ ہوں گا تو ان سے میں ضرور استفادہ کروں گا. تو یہ میرا یعنی شیخ صاحب سے تعلق استوار کروانے میں ابو بکر صاحب کا بہت ذریعہ بن کردار تھا کہ وہ وہاں مجھے لے کر گئے, ہماری پوری کلاس کو لے کر گئے. تو میں نے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا. اس کے بعد میں وقتاً فوقتاً جاتا تھا, لیکن شیخ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میرے پاس ادھر رہائش کا بندوبست نہیں ہے اور ابھی باقاعدہ مدرسہ بھی نہیں ہے. تو 2000 میں جب میں فارغ ہوا تو میں شیخ صاحب کے پاس گیا, لیکن وہاں پہ بندوبست نہیں تھا رہنے کا. تو وہیں سے پھر میں جامعہ ابی بکر میں چلا گیا. ان دنوں میں یہ بڑی شہرت تھی کہ جو وہاں پڑھتا ہے بھلے 1 یا 2 سال پڑھے, اس کا داخلہ مدینہ میں ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. تو اسی غرض سے میں وہاں گیا. وہاں بھی ہمارے بہت ہی ایک جلیل القدر استاذ تھے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, مولانا عمر فاروق سعیدی حافظہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ اس وقت شیخ الحدیث تھے جامعہ میں, اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا شفقت والا, بڑا محبت والا معاملہ کیا کہ علیحدہ طور پہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ سمجھاتے, پڑھاتے اور کتابوں کا تعارف کرواتے کہ یہ آپ کے لیے پڑھنے میں بہت اچھی رہے گی. ایک دن پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ بھی محقق آدمی ہیں, مطلب جی ابو داود کا ترجمہ بھی لکھا ہے انہوں نے. انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں تو یہ آپ کے لیے کراچی کی نسبت زیادہ بہتر ہوگا, کہ کراچی ایک شور والا علاقہ ہے, ادھر علم وہ اس قدر نہیں ہے جس طرح پنجاب میں لوگوں کا شوق اور ذوق ہے. تو پھر میں وہاں سے واپس آ گیا. حضروں شیخ صاحب نے اس وقت تک کافی اپنا معاملات درست کر لیے تھے, رہائش کا, کھانے پینے کا سیٹ اپ بنا لیا تھا. تو اس وقت سے لے کر پھر میں ان کی وفات تک ان کے ساتھ ہی رہا. دوران میں صرف 2004 میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا اسلامی یونیورسٹی میں. تو اس دوران جتنا میں پڑھتا رہا, ہماری چھٹی ہوتی تھی جمعے کو, آدھی چھٹی ہوتی, ہفتہ اتوار چھٹی, تو میں وہ دن حضروں میں گزارتا تھا, باقی پھر یونیورسٹی میں آ جاتا تھا. وہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے یہ تھوڑا یعنی دوری والا عرصہ رہا ہے, لیکن اس میں بھی ہر ہفتے 2-3 دن یا جو بھی چھٹی کا دن ہوتا تھا میرا حضروں میں تو گزرتا کتنے تھا. عرصہ آپ کی صحبت رہی؟ تقریباً 15 سال بن جاتے ہیں. 15 سال. ہاں جی. اور آپ کی وفات تک آپ کے رسالے کے ساتھ اور آپ کی جتنی بھی کتب چھپی ہیں ان سب کتب پر بنیادی طور پہ اللہ کے فضل سے میں نے بہت کام کیا ہے. تو یہ بتائیے گا ہمیں, حافظ زبیر علی صاحب ماشاءاللہ سے بڑی خدمات ہیں ان کی, تحقیق حدیث میں ایک نام ہے ان کا, اللہ نے بڑا ان سے کام لیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے کافی لوگ پیدا کیے شاگرد جو اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں, مطلب آپ کے خیال میں جن کو انہوں نے تیار کیا ہے, وہ کون کون ہیں؟ جس دوران ہم وہاں تھے اس وقت شیخ صاحب سے بہت سے ایسے لوگ بھی پڑھنے آتے تھے جو برطانیہ میں رہتے تھے یا جو روس کی آزاد ریاستیں تھیں. اچھا. وہاں سے بھی کئی طالب علم آتے تھے, اور وہ 1 سال 6 ماہ 4 ماہ جتنا کسی کے پاس ویزا ہوتا یا وقت ہوتا وہ پڑھ کے چلے جاتے تھے. ان میں سے ایک ہمارے بھائی ہیں برمنگم میں رہتے ہیں, عبد الرحمن. اچھا. وہ اس دوران میں ادھر ہی تھا, وہ بھی تقریباً 6 ماہ پڑھنے کے لیے آئے تھے اور پھر پڑھ کر چلے گئے. اسی طرح ایک ڈربی میں ہوتے ہیں نوید شوکت صاحب. اچھا. وہ بھی شیخ صاحب سے پڑھتے رہے. اور عبد الرحمن ہی نام تھا جو اس ریاست سے آئے تھے جو روس سے آزاد ہوئی. جی. اور پاکستان کے تو بہت سے ایسے عالم ہیں جنہوں نے باقاعدہ شیخ صاحب سے استفادہ کیا. ان میں ایک معروف نام تو مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ کا ہے, اور اس کے علاوہ ایک بڑے محقق ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے کئی کتابوں پر کام کیا ہے, مولانا تنویر حسین ہزاروی. آج بھی وہ لاہور ہی میں ایک عظیم ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور حافظ شیر محمد یہ شیخ صاحب کے بڑے قریبی شاگرد ہیں, اس اعتبار سے کہ آپ کی زندگی ہی میں جو جامعات کے انتظامات تھے, لائبریری کے انتظامات تھے, وہ حافظ شیر محمد حافظہ اللہ ہی کرتے تھے. انہوں نے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا شیخ صاحب سے. اور ابو محمد نصیر احمد کاشف
یہ شیخ رحمہ اللہ کے پاس تقریباً باقاعدہ 2 سال رہے اور بہت زیادہ معاونت کی شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ. تو یہ بھی ابھی تحقیق کے میدان ابھی میں تحقیق کے میدان ہی میں ہے، اور ان کی تخریج سے بڑی کتب شائع ہو چکی ہیں. اچھا. مکتبہ قدوسیہ نے جو سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر شائع کی تھی تخریج کے ساتھ، وہ انہوں نے کی تھی. اور ابھی بھی انصار السنہ جو ہے اکیڈمی، وہ جتنی کتب شائع کرتے ہیں ان میں اکثر یہی کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کافی نام ہے. اور شیخ صاحب نے جو دورہ جات کروائے سندھ کے اندر، اس میں بڑے مدرس علماء موجود ہیں، جن میں ابو صفی عبد الرحمن العصری ہیں، اسی طرح حافظ شبیر احمد جمالی ہیں، وہ سندھ کے بہت بڑے خطیب بھی ہیں سندھی زبان میں. اور بھی ایسے کئی علماء ہیں جو ابھی استحضار نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ پاکستان میں کافی کام کر رہے ہیں. اچھا، کچھ اور لوگ بھی نسبت کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا علی مرزا صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کہ ہم حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ کہیں. آپ کی تو اتنی لمبی ان کے ساتھ صحبت رہی ہے، تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا وہاں جاتے رہے، کو پڑھتے رہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی بالکل، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اپنے مفادات کے لیے بھی نسبت جوڑتے ہیں کہ اس حلقہ احباب کے لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا جا سکے. جہاں تک علی مرزا صاحب کا تعلق ہے، یہ جتنی دفعہ بھی شیخ رحمہ اللہ سے ملے ہیں سوال جواب کے لیے ملے ہیں، اور انہوں نے بعض سوال جو تھے وہ ریکارڈ بھی کروائے تھے، خود ریکارڈ کیے تھے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے، اور پھر ان کو بعد میں سوشل میڈیا پر عام بھی کیا. جہاں تک استادی اور شاگردی کا تعلق ہے، وہ بالکل نہیں ہے. انہوں نے کوئی کتاب شیخ رحمہ اللہ سے نہیں پڑھی، بلکہ شیخ رحمہ اللہ کے پاس جب پہلی دفعہ آئے تو کہتے تھے کہ میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں اور تحقیق کی غرض سے آیا ہوں. اور پھر جب شیخ رحمہ اللہ نے بہت زیادہ ان کو دلائل دکھائے رفع الجین سے متعلق دیگر، تو انہوں نے کہا جی میں اہل حدیث ہوتا ہوں، اور بڑے دعوے سے اقرار کیا کہ میں اہل حدیث ہو گیا. اور شیخ رحمہ اللہ کی ابتدا میں باقاعدہ نماز پڑھی. تھوڑا تھوڑا تعلق رہتا رہا سوال کے اعتبار سے، اور فون پہ جیسے فون پر بالکل. اور کبھی جمعہ پڑھانے کے لیے شیخ صاحب اسلام آباد میں آ گئے تو وہاں ملاقات ہو گئی، اور 2 دفعہ تقریباً یہ حضروں بھی گئے ہیں. لیکن جب شیخ رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا پسند نہیں کرتا، شیخ رحمہ اللہ کو لفظ اہل حدیث سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، اور اس کو کہلوانا سعادت سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ضرور اس دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ اس وقت اتنا زیادہ اوپن نہیں ہوا تھا صحابہ کے بارے میں جو اس کے نظریات تھے شیخ صاحب کی زندگی میں اس قدر عام نہیں ہوئے تھے، بلکہ اگر کسی کو پتہ بھی ہوگا تو وہ خال خال کسی بندے کو معلوم ہوگا، اور شیخ صاحب کو نہیں پتہ تھا. اور جب آہستہ آہستہ باتیں شیخ صاحب تک جانا شروع ہوئیں تو شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا اپنی زندگی ہی میں. ایک دفعہ ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو فون آیا، اور مجھے فون کی جو تصویر ہے میری طرف کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو علی مرزا کا مجھے فون آ رہا ہے، لیکن اب میں اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتا، اور نہ میرا دل کرتا ہے کہ میں فون اٹھاؤں. اور پھر آپ نے فون نہیں سنا. اسی طرح حافظ عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ، ان کے توسط سے مجھے معلوم ہوا ہے، ان کا ایک کلپ گردش کرتا تھا واٹس ایپ پر کہ مسجد نبوی میں شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ کئی لوگوں کے سامنے برات کا اعلان کیا ہے. تو یہ شاگرد بھی نہیں ہے، اور نظریاتی طور پہ ہاں شروع میں اس نے شاید دعویٰ کیا ہو کہ میں اہل حدیث ہوں، نظریاتی طور پہ یہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سے اب علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو نیم رافضی والا معاملہ ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ پکا رافضی والا معاملہ ہے. تو صحابہ کے بارے میں اور بہت سی ایسی اور عقیدے کی باتیں ہیں، آپ پر تو مخفی نہیں ہے ماشاءاللہ، آپ نے تو بہت زیادہ پکڑ بھی کی ہے. تو وہ نہ اہل حدیث ہے اور نہ شیخ صاحب کا شاگرد ہے. اچھا، ماشاءاللہ سے آپ اپنی کوئی دینی اور دعوتی خدمات کے بارے میں بتائیں کہ آپ
جیسے دیکھیں نا دین کے مختلف میدان ہیں، تو تحقیق و تصنیف ہے، اور کچھ لوگ خطابت میں آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا تدریس میں ہیں، کچھ کی دعویٰ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اچھے داعی اور مبلغ ہوتے ہیں. تو آپ کس میدان میں کام کر رہے ہیں اور اس کا کچھ تعارف کروائیں. میں تقریباً ہر میدان ہی میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہا ہوں کہ دعوت میں بھی، تبلیغ میں بھی، وہ بھلے مجھے ڈور ٹو ڈور جانا پڑے، یہ کام بھی کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو اس میں کیا کسی وہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ ہیں، جیسے وہ گجرانوالہ میں ایک بنی ہوئی ہے تبلیغی مرکز، یا ویسے اپنے طور پہ، یعنی جہاں پہ ہم موجود ہوتے ہیں وہاں پہ چند ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ سب ان کے ذریعے سے دوسرے ساتھیوں تک پہنچا جائے. اور اسی طرح مختلف شہروں میں تقاریر کے لیے، دروس کے لیے، اور کچھ علمی دورہ جات ہوتے ہیں، ان کے انعقاد کے لیے بھی جاتا ہوں. ابھی ایک ہفتے کے لیے میں سندھ گیا تھا، وہاں پر ہم بڑے بڑے شہروں میں بھی گئے، چھوٹے چھوٹے گوٹھوں میں بھی گئے، جن کو وہ گوٹھ بولتے ہیں ہمارے ہاں، گاؤں دیہات. تو یہ تبلیغ کا سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری ہے، دعوت ہم دیتے ہیں. اسی طرح تحریر ہے، تحریر میں باقاعدہ ایک رسالہ ہے، اس میں میں لکھتا ہوں اور میں اس کا مدیر بھی ہوں. ایک اور رسالہ ہے ہمارے دوست مولانا ارشد کمال صاحب کا، نور الحدیث، اس کے اندر بھی تفسیر سورہ یوسف اور سوالات کے جوابات میں دیتا ہوں. اور کئی موضوعات پر لکھا ہے اور تحقیق کی ہے کئی کتابوں کی. اس میں سنن ابن ماجہ ہے، وہ مکتبہ اسلامیہ نے شائع کی ہے اللہ کے فضل سے. اور مشکات کی کتاب ہے جو مکتبہ قدوسیہ نے شائع کی، اس کی مکمل تخریج اور تعلیق میں نے کی تھی. اور اس طرح تحفۃ العروس ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا دل کیسے جیتے ہیں، اسلامی وظائف، حسن المسلم جو بڑی معروف کتاب ہے، اس کی تحقیق بھی کی اور اس کی تلخیص بھی میں نے کی علیحدہ سے مختصر کر کے بھی. تو اس طرح تحریر کے میدان میں بھی. اور تقریر، کتنی کوئی کتابیں آپ کی ابھی تک آ چکی ہوں گی؟ تقریباً 20 سے زیادہ ہیں، 20 سے زیادہ، اور اتنی ہی اب زیر طبع ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ زیادہ تر تحقیق اور تخریج اور تحقیق اسی سے متعلق. اور تدریس میں بھی اللہ کے فضل سے میں نے کوشش کی ہے باقاعدہ جامعہ میں. ویسے تو شیخ صاحب کے جامعہ میں پڑھاتا رہا ہوں، اور اس کے بعد ادھر جامعہ لاہور الاسلامیہ بیت العتیق میں بھی میں نے باقاعدہ 2 سال پڑھایا ہے. ماشاءاللہ. اور ابھی ہمارا اپنا جو ادارہ ہے مرکز القدس لاہور اوان ٹون میں، وہاں پر بھی دورہ تخصص کروا رہا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو دورہ تخصص وہ حدیث میں ہوتا ہے؟ جی، حدیث، اصول حدیث. تو وہ کتنے عرصے کا ہے؟ مطلب فی الحال کوئی اس میں آنا چاہے تو؟ فی الحال تو ہم نے شروع کیا 25 شعبان سے 25 رمضان تک. 25 شعبان. اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ یہ پلاننگ ہے ہماری کہ اس بارے میں باقاعدہ ایک کام کیا جائے، ورک کیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا، تحقیق حدیث ماشاءاللہ سے آپ کا میدان ہے، آپ کے استاد محترم کا بھی میدان تھا، اور جتنا بھی اختلاف کیا جائے، کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، اہل حدیث فکر تو یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب بہت محنتی، بہت مخلص جو ہے وہ عالم دین تھے اور ریسرچر تھے، محقق تھے، اور انہوں نے اپنی محنت سے، اپنے اخلاص سے اپنے شاگردوں کی، قابل شاگردوں کی ایک جماعت چھوڑی. کیا اختلافات ہیں، مطلب منہجی اختلافات تحقیق حدیث میں حافظ زبیر علی زئی صاحب کے دوسرے علماء کے ساتھ، علامہ البانی کے ساتھ، یا ویسے جیسے رسالوں میں پڑھنے میں آتی ہیں چیزیں، محدث ہو گیا، اور ارشاد اللہ قصری صاحب کے مطلب ان کے شاگردوں کی طرف سے تدلیس کا مسئلہ ہے، حسن لغیری. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اصل میں اختلاف ہے کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف تو کسی بھی چیز میں کیا جا سکتا ہے اور شروع سے ہوتا آیا ہے. اور یہ صرف حدیث، اصول حدیث ہی خاص نہیں ہے، جتنے بھی ہمارے علمی موضوعات ہیں ان سب میں اختلاف موجود ہے. حتیٰ کہ جو فقہی عام مسئلے، فروعی مسائل ہیں، ان میں بھی اختلاف موجود ہے. اگر اختلاف کیا جائے اور اس میں شدت اختیار نہ کی جائے تو یہ لائق تحسین ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جی، اور اس میں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جو 2 فریقیں ہوتی ہیں وہ بہت سی چیزیں آپس میں حل کر لیتی ہیں، لیکن جب شدت آتی ہے تو وہ ہٹ درمی والا معاملہ ہو جاتا ہے، اس میں سیکھنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حق و باطل نہ بنایا جائے، بس یہ ہے کہ راجے مرجو مرجو والا معاملہ، افضل مفضول کا معاملہ ہے. اس میں آپ یہ دیکھ لیں
موجودہ دور میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ جو اختلاف کیا جاتا ہے تدلیس کے مسئلے میں یا حسن لغیری ہی کے مسئلے میں یا زیادت الثقات کے بارے میں، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو بظاہر مختلف فی ہے، اس میں ہمارے جو اسلاف میں سے علماء موجود ہیں، یعنی یہ اختلاف کوئی نیا نہیں ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب ان علماء نے اتنی شدت اختیار نہیں کی، ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ تدریس کے مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف بڑا واضح ہے، اور پھر بہت سے محدث انہی کے موقف کو لے کر آگے چلے ہیں، جیسے ابن حبان ہیں۔ تو اور امام شافعی کا موقف کیا تھا، ذرا قارئین کے لیے بس مختصراً بیان کر دیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ کہنا تھا کہ مدلس راوی اگر اس کی تدلیس ثابت ہو جائے، بھلے وہ ایک ہی دفعہ اس نے تدلیس کی ہو، اس کے بعد اس کی روایت اتنی دیر تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک وہ سماع کی صراحت نہیں کر دے گا، یعنی حدثانی، اخبرانی، سمیت وغیرہ کے جو الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے تصریح سماع ہوتا ہے، تب تک وہ حدیث حجت نہیں ہوگی۔ یہی بات شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے یعنی موجودہ دور میں متعارف کروائی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ شیخ رحمہ اللہ کے جو اسلاف میں ہیں وہ امام شافعی، خطیب بغدادی اور ابن حبان اور بہت سے اہل علم نے اس کو جمہور کا موقف قرار دیا ہے۔ تو اگر ان بڑے بڑے ائمہ کو آج ہم برداشت کرتے ہیں، تو جو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ انہی کے پیرو ہیں، تو ان کو بھی برداشت کرنا۔ دوسری طرف کا موقف کیا تھا کہ وہ کثیر التدلیس قلیل التدلیس کا فرق کرتے جی، کثیر التدلیس اور قلیل التدلیس کا فرق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح طبقات والا معاملہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ طبقات جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے ہیں، ان سے انہوں نے خود بھی اختلاف کیا ہے، ہمارے موجودہ دور کے جو علماء ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، حافظ رحمہ اللہ نے امام ظہری کو تیسرے طبقے میں شامل کیا ہے۔ ہمارے علماء موجودہ دور کے وہ ان کو تیسرے طبقے کا مدلس نہیں مانتے، بلکہ بہت سے ایسے ہیں ان کو سرے سے مدلس ہی نہیں مانتے۔ اب جب ہمارے وہ علماء امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اور اس کو قبول کیا جاتا ہے، اگر وہی اختلاف شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ حافظ صاحب سے کریں تو اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے، ہمارا تو اتنا کہنا ہے۔ اچھا، یہ ایک بات مجھے بتائیے گا کہ کہیں آپ لوگوں کی طرف سے تو اتنی سختی نہیں ہوتی ان کے ساتھ کہ جی آپ یہ کہتے ہو کہ جی وہ بالکل غلط ہیں اور ہم ٹھیک ہیں، آپ کی طرف سے اکاموڈیٹنگ معاملہ ہوتا ہے کہ جی نہیں ٹھیک ہے، ہماری یہ رائے ہے، ہمارے نزدیک یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی باطل ہے؟ جی ممکن ہے ہماری طرف سے بھی ہوئی ہو، ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ جب رد عمل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اصولی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جی دونوں آراء چونکہ شروع سے چلی آ رہی ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ اس میں نہیں ہو جانا چاہیے، جیسے آپ نے شروع میں ایک بات اچھی کی تھی کہ بھائی وہ بہت زیادہ کھینچا تانی اور اختلاف تو امت میں ہے، تو اس کو مان کے آپ ایک رائے اختیار کر لیتے ہیں تو بس بالکل۔ ہم اب بلکہ میں نے کئی دروس میں اور کئی سوالوں کے جواب میں یہ بات میں نے باقاعدہ کہی ہے کہ یہ ہماری ایک رائے ہے، ہم نہ تو کبھی اپنی رائے کو حتمی کہتے ہیں اور نہ کبھی کسی دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ایک موقف بیان کرتے ہیں، اپنی ایک رائے پیش کرتے ہیں جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ ہر بندے کا حق ہے کہ جو وہ پڑھے، جو وہ سمجھے، جو اس کو زیادہ بہتر محسوس ہو وہ آگے بیان کر دے، اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ لیکن وہاں پہ مسئلہ بنتا ہے جہاں پہ شدت آتی ہے، تو شدت اللہ کے فضل سے میں نے تو بہت حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے اور مزید کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے تو جس کی ہم سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ جزاکم اللہ، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ سے۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا، یہ جو ایک حسن لغیری کا ایک اختلاف کا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ بھی مسئلہ جو شیخ رحمہ اللہ کی طرف بھرپور طریقے سے منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حسن لغیری ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور جب کبھی ایسی بات کہی جاتی ہے تو عام بندہ جس نے یہ اصطلاحات کی کتب پڑھی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک باقاعدہ جو اصطلاح موجود ہے کتب میں اس کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ جو قسم بنتی ہے ہمارے ہاں، شیخ رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے
کہ جو ترک ضعیف 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 اور پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ حسن لغیری ہی بنتی ہے، تو یہ میرے نزدیک کہتے ہیں کہ ایسے حدیث حسن لغیری ہی نہیں بنتی۔ اگر ایک روایت ضعیف ہے، اس کا کوئی حسن لذات ہی یا صحیح لذات ہی شاہد موجود ہے یا کوئی کسی قسم کی مطابت موجود ہے، تو ہم اس کو حسن لغیری ہی بنا دیتے ہیں، اور ایسے کئی مثالیں موجود بھی ہیں شیخ رحمہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کثرت طرق سے کوئی ضعیف روایت چاہے ضعف کم بھی ہو، جیسے وہ کہتے ہیں جی مجہول الحال راوی ہو، یہ ضعف کم ہے یا کوئی اور انہوں نے جو اس میں بھی آپ دیکھیں گے یعنی یہ تقریباً ہر عالم کے ساتھ یہ معاملہ موجود ہے، لیکن شیخ رحمہ اللہ کو وہ نشانے پر لایا گیا ہے اور بڑا اوپن کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں عام طور پہ یہ بات مثال کے طور پہ بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے صحیحہ وغیرہ میں تقریباً 200 روایات جن کو حسن لغیری ہی قرار دیا تھا، ان کے شاگرد محدث ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے سب کو ضعیف قرار دے دیا۔ یعنی کوئی دنیا میں میرے علم کے مطابق ایسی روایت موجود نہیں جس کو حسن لغیری ہی قرار دیا گیا ہو، اور وہ اسی طرح ضعیف جمع ضعیف سے حسن لغیری ہی بنی ہو، اس پر امت کا اتفاق ہو گیا ہو۔ نہیں، ویسے علامہ البانی تو حسن لغیری کے قائل ہیں۔ جی قائل ہیں، اسی لیے تو میں نے کہا کہ جن کو انہوں نے حسن لغیری ہی قرار دیا ان کے شاگرد نے ضعیف قرار دے دیا۔ اسی طرح اگر علامہ البانی رحمہ اللہ نے کسی کو حسن لغیری ہی قرار دیا ہے تو شیخ زبیر علیہ رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو جس طرح محدث ابو اسحاق الحوینی کہ اس عمل کو قبول کیا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ زبیر کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں نا میرے خیال میں اصولی اختلاف تو پھر بھی باقی رہتا ہے۔ جی وہ بھی یہ اصولی طور پہ نہیں مان رہے حسن لغیری کو، مان ہی نہیں رہے کہ مانتے ہیں حسن لغیری ہی ضعیف جو ترک ہوتے ہیں زیادہ ضعیف والے، ان سب کو جمع کر کے حسن لغیری نہیں مانتے شیخ رحمہ اللہ، یہ مانتے ہیں۔ یعنی یہ اصولی طور پہ نہیں مانتے، وہ اصولی طور پہ مانتے ہیں۔ جی یہ بات تسلیم والی بات ضرور ہے کہ یہ اصولی طور پہ، لیکن جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اس سے کافی حد تک جو معاملہ جو ہے نا افہام و تفہیم کا ذریعے سے حل ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسی روایت نہیں جس کو حسن لغیری ہی کہا گیا ہو، سب ہی کا اتفاق ہو، کسی نہ کسی عالم نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ یعنی یہ ایک دیکھا جائے تو یہ اصول حدیث کی بڑی کتب میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ شروع سے اختلافی مسئلہ رہا ہے، تو اس اختلاف کو اصول سے ہٹ کر جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے دیکھا جائے تو شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ شدت والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے، ان کی رائے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، احترام، شدت والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، چیزوں کو ایک علمی رائے آئے تو اس کو انسان کو دیکھنا چاہیے، باقی انسان اس سے اختلاف کر لے تو ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ جو ہے نا وہ جیسے عام طور پہ بیان ہوتا ہے کہ جی شیخ صاحب کے ہاں جو راوی کے اوپر حکم لگانے کا جو ایک منہج تھا، ابھی ہم منہجی مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، جزیات کو تو نہیں، جزیات میں تو حدیث کسی کی نزدیک صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اصل چیز تو پیچھے اصول ہیں، اصولی باتیں ہونی چاہیے۔ کہ شیخ صاحب کے یہاں یہ بھی اصول تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی جمہور اگر جو ہے وہ ائمہ جرح و تعدیل کسی راوی کو اگر وہ ضعیف کہہ دیتے ہیں تو وہ ضعیف ہے، اگر کسی کو ثقہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ جمہور کا اصول کیا ہے، جمہوریت کا؟ یا اصل میں بیسیکلی یہ اصول نہیں ہے، شیخ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ایک تطبیق کا راستہ تھا جو وہ اختیار کرتے تھے کہ جب کسی راوی کے بارے میں یا کسی حدیث کے بارے میں حکم لگانے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہو کہ دونوں طرف بڑے ممتاز علل کے ماہر جید علماء محدثین ہوں، تو ترجیح کسے دی جائے؟ تو ترجیح میں وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو چیز میں نے سمجھی ہے بڑے متقدمین علماء سے، کیا میری طرح کی جو سمجھ ہے وہ ایسے علماء کو بھی تھی جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، علامہ نووی اور امام ذہبی رحمہ اللہ، دیگر آپ یہ پورے محدثین کی فہرست چل سکتی ہے اوپر تک۔ تو پھر وہ ترجیح دینے کے لیے، تطبیق دینے کے لیے جمہور کا سہارا لیتے تھے، ورنہ جمہور کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے۔ اصل چیز وہی ہے جو اصول ہیں، علل ہے، علل کو ہمیشہ ترجیح دی گئی ہے، لیکن جہاں پہ جرح مفسر نہیں ہوتی تھی اور کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہوتا تھا، وہاں تطبیق کے لیے جمہور کا سہارا لیا جاتا تھا۔ یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی،
تو انہوں نے کہا جی یہ تو سر گنتے ہیں، جو علل ہے یا اصول ہیں ان کی نزدیک نعوذ باللہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو جب ایک طرف سر گنتے ہیں تو اتنے زیادہ ہو گئے تو وہ صحیح ہو گئی، دوسری طرف سر گنے تو وہ ضعیف ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ وہیں پر یہ قاعدہ استعمال کیا گیا یا یہ بات استعمال کی گئی جہاں کوئی اور راستہ نہیں تھا. ہاں جی، دقت ہوئی حل کے لیے، نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، وگرنہ بعض اوقات تو یہاں تک بھی ہوا ہے. اپنی کتاب انوار الصحیفہ میں شیخ رحمہ اللہ نے ایک روایت کے بارے میں لکھا، رجال ثقات، اس کے راوی تقریباً سب ثقہ ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو معلول قرار دیا ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے. اچھا، یعنی یہاں ایک بڑے محدث علل کے ماہر کی وجہ سے روایت کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ منہجی اختلافات تو خیر بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پہلے سے ہم میں سے بھی چلے آ رہے ہیں، تو آپ کا خود کبھی کوئی اختلاف ہوا ہو یا آپ کے علاوہ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں انہوں نے شیخ صاحب سے اختلاف کیا ہو؟ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہیں آپ کے اندر بھی کوئی جمود ہے اس حوالے سے کہ جی ہمارے شیخ صاحب کی یہ رائے ہے تو اب ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے؟ اللہ کے فضل سے شیخ رحمہ اللہ نے ہماری جو تربیت کی ہے انہوں نے اس جمود ہی کو توڑا ہے، اور وہ اپنے شاگرد کے اختلاف کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا کرتے تھے تاکہ شاگرد کی حوصلہ افزائی ہو کہ شاگرد بھی اپنے استاد سے اختلاف کر سکتا ہے. اور ہم نے یعنی تحقیقی میدان میں بھی اپنے شیخ سے بعض جگہ پر اختلاف کیا ہے دلائل کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو فروعی مسائل ہیں یا کوئی فقہی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کے فضل سے دلائل سے اختلاف کیا ہے. بعض روایتیں ایسی ہیں جن کو شیخ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، وہ ہماری تحقیق میں ضعیف ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو انہوں نے ضعیف قرار دی ہماری تحقیق میں بعد میں صحیح ثابت ہو گئی اللہ کی توفیق سے. اسی طرح اور کئی مسائل ایسے تھے جن میں ہم اختلاف کرتے تھے اور وہ بڑی خندہ پیشانی سے ان کو قبول کرتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، وہ لوگوں میں اس کی تشہیر بھی کرتے تھے کہ میرے شاگرد جو ہیں وہ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں. تو جس شاگرد کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے بتایا کرتے تھے تاکہ شاگردوں میں یہ جمود نہ آئے کہ نہیں جی جو ہمارے استاد نے کہا ہم نے اسی کو قبول کرنا ہے اور اسی کو آگے پھیلانا ہے. ایسی بات، ایسی تربیت کبھی نہیں شیخ رحمہ اللہ نے کی. اچھا، ایسا بھی کوئی آپ کو مطلب ایکسپیرینس ہوا، آپ کی اتنی ان کے ساتھ صحبت رہی ہے کہ کبھی انہوں نے کسی حدیث کی کوئی تحقیق کی ہو بعد میں اس سے رجوع کر لیا ہو؟ جی بالکل، یہ ہو جاتا تھا. مطلب خوبی بھی ان میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور وہ بڑے یعنی اعلانیہ طور پہ رجوع کرتے تھے. یہ نہیں کہ بعض لوگوں کی غلطی اگر واضح ہو جائے تو وہ چپکے سے ہی اس کی تصحیح کر دیتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں. شیخ رحمہ اللہ باقاعدہ اپنے مجلہ میں اعلان لگایا کرتے تھے کہ فلاں وجہ سے یا فلاں علت کی بنا پر میں نے روایت کو ضعیف قرار دیا تھا، اب مجھے بعد میں اس کے شواہد مل گئے یا کوئی مطابعات مل گئی یا سماع کی تصریح مل گئی تو فلاں روایت جو ہے وہ صحیح ہے. بعض لوگ اس وقت بھی اور بعد میں بھی اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے کہ شیخ رحمہ اللہ پہلے جلد بازی کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ رجوع کرتے رہتے ہیں. حالانکہ رجوع میں یہ سمجھتا ہوں اہل ایمان کا خاصہ ہے. غلطی کوتاہی کس سے نہیں ہوتی، لیکن جو بندہ اپنی غلطی کوتاہی کو تسلیم کر کے رجوع کر لیتا ہے وہی اللہ کے فضل سے حق والا انسان ہے. تو شیخ رحمہ اللہ سے ایسی اگر کمی کوتاہی ہوتی تھی یا ایک بار تحقیق کی وسائل کم تھے اور وہ چیزیں میسر نہیں تھیں تو بعد میں وہ چیزیں میسر آ گئیں. کچھ کتب ایسی تھیں جیسے امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب یہ خلافیات ہے اور البدر المنیر ابن ملقن وغیرہ کی، اس طرح کی کتب جو بعد میں شائع ہوئیں ان میں بڑا مواد تھا، بہت علم تھا، ان کے ذریعے سے بھی بڑے مسائل حل ہوئے. جب وہ ان تک پہنچے انہوں نے پڑھا تو پھر اپنی سابقہ باتوں سے رجوع بھی کرنا پڑا. تو ایسا تو ہر عالم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی نیک نیتی تھی جس کو لوگوں نے استہزاء یا مذاق کا ذریعہ بنایا.
یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ ان کے ساتھ رہے، آپ زیادہ باتیں آپ سے شیخ صاحب کی طرف چلی گئیں، بس مجھے کوئی ایسی دلچسپی زیادہ پیدا ہو رہی ہے چونکہ میری نہیں ملاقات ہوئی، اور بھی بہت سارے لوگ جو جاننا چاہتے ہوں گے، تو میں نے کہا اب آپ سے اس بہانے ملاقات ہو گئی تو کوئی سوال کر ہی لوں۔ شیخ صاحب کی زندگی کے کوئی ایسا واقعہ، مطلب ان کی کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی خصلت جو آپ کو بہت دل کو لگی ہو اور آپ اس کو بیان کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، یا جس میں عام لوگوں کے لیے یا علماء کے لیے چلیں کوئی رہنمائی ہو، جیسے ہم عام طور پہ اہل علم کے قصص بیان کرتے ہیں۔ میں نے شیخ رحمہ اللہ کی بہت سی خوبیاں دیکھی ہیں، لیکن ایک خوبی جو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ شیخ رحمہ اللہ میں یہ جذبہ بہت زیادہ تھا کہ جس چیز کا علم مجھے ہو گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ دوسرے تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ اگر آپ نے ایک مطالعہ کے دوران ایک قول ہی پڑھا ہے نا، وہ صبح کو اپنے شاگردوں کو ضرور بتائیں گے، اور پھر رسالے میں بھلے چھوٹا سا وہ ڈبہ لگانا پڑے اس میں ضرور لکھیں گے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ عام تھی ان میں، اور اس کے علاوہ ان کے اندر جو جذبہ تھا مسلک کی حمیت والا اور غیرت ایمانی بہت زیادہ تھا، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن توحید اور سنت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یعنی مسلک اہل الحدیث پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور عام ان کی زبان پر یہ لفظ ہوتے تھے کہ مسلک کے لیے، اہل الحدیث کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، اب آپ کی طرف آتے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ کی کتابوں کا بھی تذکرہ آ گیا، آپ کی دعوتی علمی تدریسی خدمات کا بھی، تو اپنی کوئی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں، مطلب روٹین لائف کیا ہے، شادی وادی آپ کی ہو گئی، بچے کتنے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ عرض کریں۔ جی، اللہ کی توفیق سے میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنی ازواجی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جو میری شریک حیات ہیں وہ دینی اعتبار سے میری بہت زیادہ معاونت کرتی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، اور میرا یہی ارادہ ہے کہ اللہ نے عطا کی ہیں تو وہ ان کو اللہ کے ہی راستے میں ان کو صرف کیا جائے، کہ وہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور پھر جہاں تک ان کی طاقت ہے وہ اس کی تبلیغ کریں۔ کوئی ذہن میں جیسے کوئی خواہش ہو، دینی خواہش کہ کچھ مستقبل میں کرنا چاہتے ہوں، کیا آتا ہے ذہن میں، مطلب جو ابھی تک نہیں کر پائے؟ انسان کا ہوتا ہے نا کہ اگر مجھے موقع ملے، وسائل ملے، میں یہ کروں وہ کروں، یا وقت ملے۔ جی، مجھے قرآن مجید کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے، تفسیر کے ساتھ، اور میری بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ میں قرآن مجید کی تفسیر لکھوں، اور اس انداز سے لکھوں کہ یعنی اس میں کسی قسم کی تشنگی نہ رہے، اور اپنی پوری طاقت اس پہ میں صرف کر دوں، پوری محنت کے ساتھ۔ اور اسی طرح 2 کتابوں کی شرح لکھنے کی بھی بڑی خواہش ہے، اچھا، ایک صحیح بخاری اور ایک صحیح مسلم۔ ماشاءاللہ۔ تو مطالعے کی کیا کوئی آپ کی روٹین ہے؟ عام طور پہ نوجوان بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جی مطالعہ کیسے کریں، کیسے روٹین بنائیں اس کی، تو آپ کی کیا روٹین ہے، مطلب صبح سے شام تک کی تدریسی اوقات مطلب کتنے ہیں، اور مطالعے کے اوقات کتنے ہیں؟ عام طور پہ تو باقاعدہ جو پڑھائی میں کرتا ہوں وہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، پھر جب تک نیند نہیں آتی وہ پڑھتا ہی رہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ صبح سے لے کر یعنی نماز کے اوقات ہوتے ہیں جو اپنی لائبریری سے باہر نکلتے ہیں، جہاں کوئی گھر کی ضرورت ہو تو اس کے لیے نکل گئے، ورنہ میرا تقریباً اکثر اوقات لائبریری ہی میں رہتے ہیں، اس میں لکھنا پڑھنا، کوئی شاگرد آ گئے ان کو پڑھا دیا یا خود پڑھتے رہے۔ تو ایک بات جو ضروری کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ موجودہ دور میں مطالعہ میں خلل واقع ہوا ہے۔ 10 سال پہلے تقریباً نہیں تھا، 5 سال پہلے جب سے یہ موبائل وغیرہ آیا ہے، اور آپ کے توسط سے ہم
یہ بات بھی کر دینا چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو ہم سے سوال کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈیں بہت ہوتی ہیں کہ آپ واٹس ایپ استعمال کریں، یعنی ہر وقت ہمیں جواب میسر، یعنی 24 گھنٹے آپ ادھر ہی رہیں، جب بھی ہمارا سوال آئے آپ جواب دے دیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. اور پھر جب ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تھوڑا سا ان کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمیں پورا کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں ایک عالم کی تدریس، تحریر، تقریر اور جو اس نے اپنا ذاتی مطالعہ کرنا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ خلل واقع ہوتا ہے. تو ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محدود وقت میں جو بہت ضروری ہو وہ آپ یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے پوچھیں، باقی علماء کو فارغ کر دیں. لیکن یہ آپ کی بہت اہم بات ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں متکبر ہے. جی، ہمیں بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے، وہ تو سلام کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ بہت سی وجہ ہوتی ہیں کہ کبھی انسان سفر میں ہوتا ہے، کبھی کہاں ہوتا ہے، کبھی کہاں ہوتا ہے، تو کبھی وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ استعمال نہیں کر سکتا موبائل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو، جو ہماری عوام ہے، ان کو چاہیے کہ علماء کو اس سلسلے میں تھوڑی سی لچک دیں اور ان کو فارغ کر دیں. مطلب اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے سوال بعض لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ خود نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. بالکل. بلکہ ایک صاحب نے مجھے کہا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں شکوہ بھی کرتے ہیں. ایک صاحب نے شکوہ کیا، حافظ صاحب ایک سوال ہی تو کیا تھا. میں نے کہا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ دن میں وہ 25ویں تھے جس نے سوال کیا تھا. آپ نے تو یہ کہا کہ میں ایک بندہ اور میں نے حافظ صاحب کو سوال کیا. تو اصل میں وہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کتنے ہیں جو حافظ ندیم ظہیر صاحب کو سوالات کر رہے ہیں اس دن میں. ٹھیک ہے، تو اب اگر ان کو وہ سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیں تو وہ بیچارے نماز بھی نہ پڑھ پائیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم سے جو لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ عام طور پہ کسی نہ کسی تحقیق سے متعلق ہوتے ہیں، تو وہ جب ہم تحقیق شروع کرتے ہیں تو جو اپنا پہلا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. پھر یہی ہمارے وہ احباب ہوتے ہیں جو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں ابھی تک پورا ہی نہیں ہوا. یعنی وہ کہاں کہاں جا کے اس کا اثر پڑتا ہے ہمارے ان بھائیوں کو اندازہ نہیں ہے. نہیں، علماء کے وقت کی قدر کرنی چاہیے، بالکل بہت ضروری ہے، لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. تو ویسے میں نے اب ایک کام کیا ہوا ہے کہ عموماً جو ہے نا نمبر سیو نہ ہو تو اٹینڈ نہیں کرتا. لوگ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں تو میں میسج دیکھ لیتا ہوں، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی ضروری ہونا تو اس کو جواب دے دیتا ہوں. ورنہ یہی کر سکتا ہے کسی کا کوئی زندگی موت کا مسئلہ ہے، جیسے نکاح طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، چلیں گھر میں کوئی جھگڑا پیدا ہوا ہے، ان کی معاشرتی زندگی ہے یا کسی کا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے تو وہ بندہ اس میں رپلائی کر دے. باقی چھوٹے چھوٹے مسائل تو لوگ کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات تو لوگ ایک فہرست بنا کے بھیج دیتے ہیں نا 10 سوالات، وہ ایسے لگتا ہے جیسے اگلا بندہ جو ہے وہ اسی کام ایسا ہی ہے، کوئی شک نہیں، فارغ بیٹھا ہوا ہے. اور دوسروں کی تحریر آپ کو بھیج دیں گے کہ اس کا جواب دیں، وہ تحریر 10 صفحوں کے برابر بن جاتی ہے. واٹس ایپ پہ چھوٹی لگتی ہے لیکن اگر آپ اس کو نکالیں باہر تو 10 کے برابر. ویڈیوز بھیج دیں گے، پہلے آپ اس کو سنیں اور پھر 15 20 منٹ کے کلپ ہوتے ہیں کہ آپ سن کے جواب دے دیں. تو یہ بہرحال یہ ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ مشکلات العلماء ہیں، اس کو بالکل علماء کی یہ مشکلات ہیں، اس کو مد نظر رکھیں. ظاہری بات ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو انہوں نے گھر کو وقت دینا ہے، اپنے جو تدریسی اور تحقیقی جو بھی ان کی وہ خدمات ہیں اس کو انہوں نے وقت دینا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال جو آپ کا سلسلہ اگر لمبا چوڑا شروع ہو جائے، ایک عالم دین کو دن میں 20-30 سوالات آئیں اور وہ ان کے جوابات دینے بیٹھ جائیں تو وہ لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں. بعض اوقات میں نے دیکھا بہت غصہ بھرا جواب بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں، تو بہرحال مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. چلیں جی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ محمد ندیم ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ملتے ہیں، بیٹھک کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ان کی جو تحقیقات ہیں اور ان کی جو دینی خدمات ہیں اس کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.